الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم اس کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں قرآنک عربک کورس، پہلے اس کا مقصد سمجھ لیں اور اس کی آؤٹ لائن کیا ہے، کون سا کورس ہم کروانے جا رہے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں اور ہم کیا سیکھیں گے اور ہمارے گول کیا ہیں جو ہمیں اچیو کرنے ہیں، اس پر کچھ بات کر لیتے ہیں۔ بینگ مسلم، قرآن پاک ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للمتقین ہدی للناس، اس میں متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ لیکن ہماری عمر 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال ہو گئی، اس قرآن پاک میں کیا ہے کبھی ہم نے اتنا غور سے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر کبھی کبھی ہم کوئی ترجمے والا قرآن پاک اٹھا بھی لیں تو تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد یعنی ہماری کنٹینیوٹی بنتی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو چیز اصل میں ہے وہ چیز ٹرانسلیشن میں نہیں ہے۔ ٹرانسلیشن پھر ٹرانسلیشن ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ٹرانسلیشن غلط ہے، لیکن جو اصل مضمون ہے اس کو پڑھ کر سمجھنے کا جو لطف ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے اس کورس کا کہ آپ جب قرآن پاک پڑھیں تو آپ اس کو خود اٹ سیلف انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یا جب آپ کے کانوں میں یہ خوبصورت آواز اپنا رس گھولے، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیا بیان ہو رہا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ گول ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ 5 دنوں میں، 10 دنوں میں، یا 20 گھنٹوں میں، یا 40 گھنٹوں میں ہم اچیو کر لیں گے۔ ظاہر ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ علم الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو جس کے دل میں جیسا نور، جس کے دل میں جتنا اس کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت، وہ اتنا ہی زیادہ اس کو لیتا جاتا ہے۔ جو جتنا وقت دیتا ہے، جو اپنے رب عز و جل سے جتنا قریب ہوتا ہے، جو قرآن سے جتنا قریب ہوتا ہے، تو اس کو اتنا ہی قرآن پاک سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں خود اپنا ایک ریلیشن مینٹین کرنا ہوگا قرآن پاک کے ساتھ، تو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن ایک آؤٹ لائن یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ 2 مہینے میں کوشش یہ کریں گے کہ کم از کم اتنا ہو کہ جتنا قرآن پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ اس کے علاوہ جو مشہور صورتیں ہیں، سورہ ملک ہے، سورہ یاسین ہے، جب ہم یہ پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے۔ اس کے علاوہ جو قرآنی دعائیں ہیں جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو یہ دعائیں ہمیں سمجھ میں آئیں۔ لیکن ایسا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو ان آیتوں کے ترجمے رٹوا دیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کو وہ وکیبز دیں گے، وہ وکیبلری اور وہ گرامر دیں گے کہ جس کو، ان وکیبز کو اور ان گرامر کو آپ جب میچ کریں گے تو اس کو آپ خود سے انڈرسٹینڈ کریں گے۔ تو کبھی ایسا ہوگا کہ کسی آیت کو آپ بہت اچھے سے 100% سمجھ رہے ہوں گے، کوئی آیت ایسی ہوگی جس کو آپ 70-80% تک سمجھ جائیں گے، کوئی ایسی ہوگی جس کو آپ 50% سمجھیں گے، کوئی ایسی ہوگی جس کو آپ 20-30% سمجھیں گے۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آیت آپ کے سامنے ہے اس کی وکیبز آپ کو کتنی آتی ہیں اور کتنی گرامر آتی ہے۔ دیکھیں گرامر پورشن ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو ایک حد تک اس کو کمپلیٹ کروا دیں، لیکن وکیبز کتنی ہیں، قرآن پاک میں کتنے الفاظ ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی اسکرین پر جو سلائیڈز موجود ہیں انہیں دیکھیں کہ قرآن پاک میں کتنی وکیبز ہیں اور کتنا کچھ سیکھنا پڑے گا اگر ہم یہ بات کریں کہ ہمیں آخر کہاں تک جانا ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ ایک مختصر سا ایک انٹروڈکشن ہے، ایک تعارف ہے کہ جسے آپ یہ سمجھیں گے کہ قرآن پاک میں پیجز کتنے ہیں، الفاظ کتنے ہیں، اگر میں اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں، پڑھنا چاہ رہا ہوں تو مجھے کتنا پڑھنا ہے۔ تو قرآن پاک کا جو ہمارے گھروں میں موجود ہے عام طور پر، جس کو مصحف مدنی کہتے ہیں، جو سعودی عربیہ کا جو پبلشڈ ہے، اس کو کہتے ہیں مصحف مدنی۔ اس کے آلموسٹ 600 پیجز ہیں اور ہر پیج پر تقریباً 15 لائنیں، ہر لائن میں کم و بیش 9 الفاظ ہیں، اور اگر میں کہوں کہ پورے پیج میں کتنے ورڈز ہیں، اگر ان کو کاؤنٹ کریں تو اس کی تعداد 130 بنتی ہے عام طور پر۔ 140 بھی ہو سکتی ہے، 120 بھی ہو سکتی ہے، 125، 135، آلموسٹ 130۔ تو اس کیلکولیشن سے میں نے یہ سمجھا کہ قرآن پاک میں جو الفاظ ہیں وہ 78,000 ہیں اپروکسیمیٹلی۔ اب یہ 78,000 الفاظ کیا مجھے یاد کرنے ہوں گے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے؟ تو یہ تو اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ 78,000 ورڈ ضرور ہیں، لیکن قرآن پاک میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ کی اگر میں بات کروں تو صرف سورہ فاتحہ میں جو الفاظ آئے ہیں وہ پورے قرآن پاک میں دیکھیں تو تقریباً
17,000 بار تو وہی یوں سمجھ لیں کہ ریپیٹ ہوئے ہیں، یا 15,000 مرتبہ وہ ریپیٹ ہوئے ہیں. 78,000 میں سے 10-15,000 مرتبہ تو سورہ فاتحہ والے الفاظ ہی ریپیٹ ہوئے ہیں. جیسے ہم نے ایک بار پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ابھی رحمان اور رحیم کا مطلب آپ نے بسم اللہ میں پڑھا، پھر دوبارہ سورہ فاتحہ میں بھی وہی لفظ آ گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم آپ نے ایک بار پڑھ لیا، تو اب دوسری بار آئے، تیسری بار آئے، چوتھی بار آئے، آپ کو اس کا مطلب پتہ ہے. تو اگر میں نان ریپیٹڈ ورڈز کی بات کروں تو یہ 17,000 رہ جاتے ہیں، یعنی 78,000 سے کم ہو کر 17,000 پر آ گئے. تو کیا ہمیں 17,000 الفاظ یاد کرنے ہوں گے؟ تو یہ بھی ایک مشکل ٹاسک ہے. تو اگر میں بات کروں کہ اگر آپ عربی گرامر کے صرف و نحو، عربی گرامر دو یوں سمجھے کہ دو پورشنز ہیں، ایک کو کہتے ہیں صرف اور ایک کو کہتے ہیں نحو، وہ انشاءاللہ آپ اگلی کلاسوں میں سمجھیں گے. اگر وہ آپ پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو اب جو مادے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو یونیک ورڈز ہیں وہ رہ جاتے ہیں تقریباً 4,000 4,500. مثال کے طور پر آپ کو پتہ چل گیا کہ اکلا کا کیا مطلب ہے. اکلا کا مطلب ہے اس نے کھایا. تو اب اگر اس میں تھوڑی سی تبدیلی کریں تو یہ پاسٹ فارم سے پریزنٹ میں، فیوچر میں چلا جائے گا. اکلا سے یاکلو، یاکلو سے یاکلونا، تاکلونا، کھانا کھانے والا، اس میں فاعل سبجیکٹ، آکلن جس چیز کو کھایا جائے، ماکولن، ماکول اللحم جسے کہتے ہیں ان جانوروں کو جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. تو مادہ ایک ہی ہے لیکن وہ کبھی پاسٹ فارم میں یوز ہوتا ہے، کبھی پریزنٹ میں، کبھی فیوچر میں، کبھی غائب کے لیے، کبھی تھرڈ پرسن کے لیے، کبھی سیکنڈ پرسن کے لیے، کبھی فرسٹ پرسن کے لیے. تو اگر یوں یونیک ورڈز کی بات کریں تو 4,500 ہیں جن تک پہنچنا پاسبل ہے اور اس کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھا جا سکتا ہے. جیسے نصرہ کا معنی ہے اس نے مدد کی، نصرن کا مطلب ہے مدد، نصر من اللہ، اللہ کی جانب سے مدد ہے، وفتح قریب، اور کامیابی قریب ہے انشاءاللہ. تو نصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا، ینصرون وہ سب مدد کریں گے، وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں، انصر تم مدد کرو، آرڈر ہے، کمانڈ دی جا رہی ہے، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی جائے. تو جو مادہ ہے اس کے اندر وہ ہے نصرہ، اس کی شیپ چینج ہوتی جا رہی ہے. تو یہ کس طرح چینج ہوتی ہے، اس پر کون سے فارمولے اپلائی ہوتے ہیں، کس طرح اس کے معنی بدلتے ہیں، یہ کس طرح پاسٹ میں ہوتا ہے، پھر کس طرح فیوچر میں آتا ہے، پھر یہ حاضر کا کیسے ہوگا، غائب کا کیسے ہوگا، فرسٹ پرسن کیسے ہوگا، یہ انشاءاللہ یہ چیزیں ہم سیکھیں گے تاکہ یہ کہ ہم اپنا ایک کم وقت میں یا ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر ہم بہت ساری چیزیں حاصل کر سکیں. اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہماری جو کلاس ہے وہ کس طرح چلے گی. اچھا، اب تک اگر آپ کا کوئی سوال ہو یہاں تک تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی بات اگر آپ پوچھنا چاہیں. اب میں پھر اگلی اس بات پر آتا ہوں کہ ہماری کلاس کس طریقے سے چلے گی، ہمارے لیسن پلان کس طرح ہوں گے اور ہم کس طریقے سے آگے لے کے چلیں گے. اس کوئی بات پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی راشد بھائی، راشد غلام اکبر. نہیں اٹس اوکے. آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے کوشچن پوچھ سکتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، کوئی کوشچن نہیں ہے میرا، غلطی سے ٹھیک، وہ اوکے. بٹن. مجھے آپ کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ اچھا، کوئی کچھ کہیے. کیسر بھائی آپ کچھ کہیں. شفیق صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں لیکن مجھے آواز نہیں آ رہی، اس کا مطلب میں اکیلا اکیلا باتیں کر رہا ہوں، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. میرے مائک ابھی ایسا کیوں؟ نہیں، ہیڈ فون بس پر کنیکٹ نہیں ہوگا. بلال صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرے پاس سے کوئی ایرر ہے. 1 سیکنڈ. کہیے شفیق صاحب. میں نے کہا آواز سر آپ کی آ رہی ہے، مجھے میری آواز آ رہی؟ نہیں آ رہی. اچھا، راشد بھائی آپ کو آواز آ رہی میری؟ کیا وجہ جی ہو آپ کی سکتی ہے؟ آواز جی بالکل آ رہی ہے آواز، آ رہی ہے آپ کی آواز. بلال بھائی کچھ پوچھ تو نہیں رہے تھے؟ میں کال پہ بزی تھا. کیسر بھائی میں آپ کو جی ہوسٹ کرتا ہوں اور میں سر. دوبارہ سے ری جوائننگ کرتا ہوں، پھر آپ مجھے دوبارہ ہوسٹ کر دیجیے گا. جی سر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसको किस पे करो, यहाँ से ये साउंड ऑफ है। अरे हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपकी आवाज़ आ चुकी है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो हम यहाँ थे कि अगर मैंने ये आपसे आखिरी बात पूछी थी कि अगर यहाँ तक आप कुछ पूछना चाहें, कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। जी बिलाल साहब, उसमें मेरा छोटा सा सवाल है। एक तो जी, थोड़ा सा आप अपना फॉर्मल तारुफ करवाइए, अब ताकि उसकी वजह ये कि शुरू में मैंने ये देखा कि आज हमारी क्लास में इतने होने चाहिए, लेकिन उतने मुझे नजर नहीं आए, तो मैंने कहा इंट्रोडक्शन आखिर में, ताकि अच्छा, सबका हो जाए। ठीक अभी है। तो लेंगे ना, अच्छा, उसके बाद अभी 5 उसके मिनट में बाद इंशाल्लाह, मैं और आप भी। उसके बाद यानी इसकी जो ये क्लास है, इसमें मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी होगी? क्योंकि कुछ लोगों को टेस्टिमोनियल के लिए भी कहा है, उनके ज़हनों में जी हाँ, है कि पता नहीं ये मकसद क्या है, मामला मैक्सिमम 18 से 20। ठीक हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि क्योंकि उसकी हमारी वजह ये है शफीक रहमान साहब, सॉरी, इसकी वजह ये है कि 20 से अगर हम ज़्यादा जाएंगे तो आप सब सुना नहीं सकेंगे। इस क्लास में ऐसा नहीं है कि खाली मैं बोलता रहूँ और आप सुनते रहें, यानी हर 5 मिनट में, अभी आप देखेंगे जब क्लास शुरू होगी तो हर 5 मिनट में आप भी बोल रहे होंगे, मैं भी बोल रहा हूँगा, तो अगर 20 से ज़्यादा लोग होंगे तो वो कंट्रोल नहीं होंगे। तो इसलिए एग्री 16, 18 ये एक मतलब यूँ समझे कि एक्सेप्टेबल है। उससे ज़्यादा अगर हुए तो फिर हम उनको किसी और टाइम में या कुछ टाइम के बाद, जिनकी पहले रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उनको हम इस बैच में ले लेंगे और आगे फिर मजीद दूसरों को जो है वो हम आगे ले लेंगे इंशाल्लाह, ऐसा कर लेंगे। यही वो सवाल है जो मैं चाह रहा था कि लोगों को वो ज़हन में हो कि ये जो बैच बनेगा, इसमें अगर बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अरबी बहुत अच्छी है, वो एक और आपका शायद मुअल्लम कोर्स चल रहा है, उसमें वो ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़े से मीडियोकर हैं, तो वो बेसिक मीडियोकर को मिलके वो, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका मामला है। लेकिन गुड साउंड है कि आप पाकिस्तान जाके भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हो रहा है जैसे एमिरेट्स में ही बैठे हैं। हाँ, और मुझे आना पड़ा एक हफ्ते के लिए, तो आप तो अवेलेबल है एमिरेट में। जी जी, बाकी तो आपने डिटेल बता ही देनी, मैंने बस मोटा मोटा सा। बहुत शुक्रिया। अब क्लास का जो हमारा अंदाज होगा वो ये होगा कि हमारे पास एक किताब है जो आपको शायद सबको मिल चुकी है। अगर नहीं मिली तो वो मैं आपको किताब स्क्रीन पे पहले दिखा देता हूँ, वो बुक दिखा देता हूँ, ताकि मैं फिर उस बुक का इंट्रोडक्शन आपको दे सकूँ। जी तो ये किताब है 85% ऑफ कुरानिक वर्ड्स। इसको हम लेके चलेंगे, लेकिन लेसन वाइज नहीं, जहाँ जहाँ से हम समझते हैं कि जिनको पढ़ना पहले ज़रूरी है वहाँ से। जैसे आज जो हम पेज नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ आपको ये आपको व्हाट्सएप पे आपको ये मिल चुकी होगी, नहीं मिली होगी तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। इसमें ख़ास तौर पर जो पढ़ने का है वो ये कि जब यहाँ से शुरू होता है कि जितने भी वर्ब है, वोकैब्स जो है वो यहाँ से शुरू होती है। वोकैब्स की फैमिलीज़ हैं,
باب فتح یفتحو، باب نصر ینصرو، باب اس کے بعد آتا ہے جناب ضرب یضربو. پھر اس کے اندر اس کے ضمن میں وکیبس ہیں، اس کے مطلب ہیں، اس کے معنی ہیں. یہ تو ہم پڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ جو بھی پڑھیں گے اس کو فوراً اسی دن یہ دیکھیں گے کہ آج جو ہم نے پڑھا اس کو قرآن پاک میں اگر دیکھتے ہیں تو وہ کہاں ہے. جیسے میں نے یہ لیا کہ پیج نمبر 2 کا یہ پورشن آج ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بعد اب اس کی پریکٹس ہم کریں گے. اس لیسن کی پریکٹس کرنے کے بعد یہ پریکٹس کی سلائیڈز ہیں 1 2 اور پھر 3 اور 4. چوتھے میں جب آپ آئیں گے یا اس کے بعد 5ویں میں، تو آج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ قرآن پاک میں ہم نے کیا سمجھا، کہاں تک پہنچے، اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے پہلے لیسن کو انشاءاللہ. اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انگلش میں ہز، ہم، دیر، دیم، یور، یو، می یا اس، اس کے لیے عربی میں کیا طریقہ کار ہے اور وہ کیسے استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے ضمائر ہیں جن کو پروناؤنس کہتے ہیں، ہو، ہم، کا، کم، یہ اور نا. ہو، ہم، کا، کم، یہ، نا. اب ہم کیسے یاد رکھیں یہ؟ تو ہو اور ہم یہ تھرڈ پرسن ہے، کا، کم یہ سیکنڈ پرسن ہے، یہ، نا یہ فرسٹ پرسن ہے. اب اس میں بھی یہ دو ہیں، تو پہلا سنگولر ہے، دوسرا پلورل ہے. اس کو ہم یاد کیسے رکھیں گے؟ تو آپ مجھے ذرا غور سے دیکھیے گا. میں اسے یاد کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے آپ کو کچھ اشارے، اگر آپ فزیکل تھوڑی سی ایکسرسائز بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں ربہ، ایک ہوتا ہے فرسٹ پرسن میں ہوں، آپ ہیں سیکنڈ پرسن، اور ایک ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تھرڈ پرسن. وہ نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، وہ کوئی تیسرا آدمی ہے. اگر وہ اکیلا ہے تو ہم نے اس کے لیے اشارہ لیا ہے کہ ہم ایک اپنی شہادت کی انگلی یا ایک سنگل فنگر اس کے لیے، اور وہ اپنی طرف نہیں، سامنے کی طرف نہیں، باہر کی طرف. ربہ، ربہم، ربہ ہز لارڈ، ربہم دیئر لارڈ. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب. ربکا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربکا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب. السلام علیکہ سلام ہو آپ پر، السلام علیکم سلام ہو آپ سب پر. علیکہ آپ پر، علیکم آپ سب پر. ربی میرا رب، ربنا ہم سب کا رب. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ربو کے اوپر میں نے پیش کیوں پڑھا، ربہو کیوں نہیں پڑھا یا ربہو کیوں نہیں پڑھا؟ تو جہاں کوئی زبر زیر پیش کی وجہ نہ ہو وہاں یوں سمجھ لیجئے کہ پیش جو ہے، جس کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں، وہ بلٹن ہے، کہ وہ پیش ہی ہوگا. تو ربہو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربکا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہم سب کا رب. اب بار بار اردو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے یا انگلش دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے اشارے ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. اگر میں یوں اشارہ کر رہا ہوں تو میرے منہ سے نکلنا چاہیے ربہو یا دینہو یا قلمہو، کتابہو. کوئی بھی ناؤن اس کے ساتھ لگ سکتا ہے، کسی بھی ناؤن کے ساتھ میں اس کو لگا دوں گا تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ ربہو اس کا رب، دینہو اس کا دین، قلمہو اس کا پین، کتابہو اس کی کتاب. اور اگر ہم لگاؤں تو ربہم ان سب کا رب، دینہم ان سب کا دین، کتابہم ان سب کی کتاب. تو میں ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اب آپ کی باری ہے، آپ ریپیٹ کریں گے. ربہو، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا. چلیے کون سب سے پہلے کر رہے ہیں؟ مائک کوئی بھی انمیوٹ کر کے سٹارٹ لے سکتے ہیں، کیونکہ میں ایک ایک کو کہوں گا اور وہ اس میں ہمارا ٹائم جائے گا. جی شفیق صاحب. ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، میں ویڈیو آن کر رہا ہوں. ربی، ربنا، ربی، ربنا، ربنا. صرف ربنا. ہر جگہ ہم پیش پڑھا، ربی میں زیر اس لیے پڑھا کہ یہاں پیش پڑھ نہیں سکتے. آپ کیا بولیں گے؟ ربوئی تو بڑا عجیب سا ساؤنڈ کرے گا. تو یہاں ربی ہے، باقی ہر جگہ ربو ہے. ربنا، ربکم، ربکا، ربہم، رب. ماشاءاللہ. جی اور کون پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا. ایک بار میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. ربہ
اس کا رب. یہ جو اشارہ ہے یہ تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے ہے. ربہم ان سب کا رب, یہ اشارہ تھرڈ پرسن پلورل کے لیے ہے. ربک سیکنڈ پرسن سنگولر, ربکم آپ سب کا رب سیکنڈ پرسن پلورل, ربی میرا رب, ربنا ہم سب کا رب. جی جو آج ہمارے کورس میں شامل ہوئے میں چاہوں گا ان میں سے کوئی اور ایک اور کوئی پڑھ لیں, پھر اسکرین شیئرنگ بند ہو جائے گی, پھر آپ کو سنانا ہوگا. جی ربہ ربہم ربکا ربکم ربی ربنا ربنا. بہت خوب ربنا عمران بھائی, بہت خوب. آن ہوتی تو زیادہ اچھا لگتا ہے. جی یاسر بھائی. ربہ ربہم ربکم ربکا ربکا ربکم ربی ربنا. بہت خوب ماشاء اللہ, زبردست. مزید ربہ ربہم ربکا ربکم ربی ربنا. ماشاء اللہ. یہ بتائیے جلدی سے کوئکلی, ربنا کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے رب, ہمارا رب. ٹھیک میرا, ہے, ہمارا کوئی رب. بتا سکتا ہے ربہم, ان سب کا ربہم, ان سب کا رب, دینکم, ان سب کا دین, تم سب کا دین, دینکم. جی تم سب کا تم سب کا دین, دینی, میرا دین, میرا دین, دینہو, ان سب کا دین, سب ہمارا اس کا دین, ان سب کا دین. بہت خوب ماشاء اللہ. تو یہ اس کے بعد ہم مزید اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ربہ ربہم ربکا ربکم ربی ربنا. اب یہ مزید یہ آپ کے سامنے ہے. دینہو اس کا دین, دینہم ان سب کا دین, دینکا آپ کا دین, دینکم آپ سب کا دین. جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہوا لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. تو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ جو آپ نے اسٹرکچر یاد کیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس اسٹرکچر میں سیکنڈ پرسن پلورل کے لیے کیا ساؤنڈ آتا ہے, فرسٹ پرسن سنگولر کے لیے ساؤنڈ کیا ہوتا ہے. تو یہ ساؤنڈ اگر 2 4 5 بار آپ ریپیٹ کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے. پھر کوئی بھی ناؤن ہو آپ اس کا ترجمہ بہت آسانی سے دیکھ سکیں گے اور سمجھ سکیں گے. لیکن اس اسٹرکچر کو یاد رکھنا, یاد کرنا یہ ضروری ہے. تو شروع میں تھوڑا سا مشکل شاید ہو لیکن آگے بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ. تو کتابہ کتابہم یہ بھی آپ کر لیں گے. کون سنائیں گے لفظ کتاب سے؟ میں چاہوں گا راشد غلام اکبر بھائی اگر یہ سنائیں کتابہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کتابہ کتابہم کتابک کتابکم کتابی کتابنا. ہاں کتابی کتابنا. بہت خوب ماشاء اللہ. اب یہاں سے پڑھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اب تک جو ہم نے ان پروناؤنس کے ساتھ جس چیز کو ملایا وہ تھے ناؤن, یعنی دین یہ ایک اسم ہے, اس کے ساتھ ہم نے ضمیر لگا دی, دینہو, ربہو, مالہو, کتابہو. اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ انہی پروناؤنس کے ساتھ میں حروف کو لگاؤں گا, پری پوزیشنز کو لگاؤں گا. جیسے لہو, ساؤنڈ وہی ہے, ہو ہم کا کم یہ نا, ساؤنڈ یہی ہے, لیکن جب اس کے ساتھ لفظ لا لگا دیا تو لا کا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے, لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لی میرے لیے, لنا ہم سب کے لیے. لام جو ہے یہ ملکیت کے لیے ہوتا ہے, اونرشپ کے لیے ہوتا ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے. لہو اس کے لیے ہے, فار ہم, فار دیم, فار یو آل, فار می, فار اس. جو اگر میں لہو کو لیتا ہوں تو لا کا مطلب یاد رکھیے گا کہ لا جو ہے وہ اونرشپ کے لیے, اگر آپ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں تو لا یہ اونرشپ کے لیے ہے, اس کا مطلب اردو میں کے لیے, انگلش میں فار. لہو فار ہم, لہم فار دیم, لکا فار یو, لکم فار یو آل, لی فار می, لنا فار اس. کون سنا رہے ہیں لہو سے؟ ہاں پڑھی سنائیے. یہ نا اتنی کی نہیں بیٹا, یہ کی نہیں پڑھنا. جی سنائیے. لہو لہم لکا لکم لکی لی لکی لی لی اپنے لیے جو ہے وہ لام یا زیر لی ہے.
ली लु ली लुना लना लाना लना, ठीक है, ली लना, लका लकुम ली लना, बहुत खूब माशाअल्लाह जी। और कौन सुनाएंगे लहू से? मैं सुनाता हूँ अब्बास, जी जरूर, आपने स्क्रीन खत्म कर दी। हाँ देख के सुनाना चाहेंगे दूसरा है तो ज्यादा पीली है, ज्यादा पीली है वो, तो बाकी अपना ज्यादा पीली है वो, बहुत ज्यादा पीली है। माइक म्यूट रखो बेटा जी। लहू लहुम हाँ आगे, लका लकुम हेलो ली लना, बहुत खूब। हेलो, लकुम का क्या मतलब है? आपका, आप सबके लिए। आप सबके लिए। और लना का क्या मतलब है? हम सबके लिए हम सबके लिए। के लिए। लहुम का क्या मतलब है? उन सब के लिए। सबके सबके लिए। लिए। अगर हम थोड़ी सी अपनी शर्म को या ये समझे हिचकिचाहट को अगर हटा के इशारे अगर कर लेंगे ना, तो मुझे लगता है कि जल्दी बाहर आ रहा हूँ, और बार बार ठीक है, ट्रांसलेशन आपको दोहराना नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ लहू अच्छे अच्छे काटे कौन बड़ा पकड़ते इशारे हैं अच्छे कौन संपर्क कि बहुत चीजें बता रहे हैं। हाँ उन्हें तो लहू लहुम, मैंने अपने से बाहर इशारा किया तो उसका मतलब ना ये फर्स्ट पर्सन है ना ये सेकंड पर्सन है। लहू लहुम, लका लकुम ली लना। अब मैं आता हूँ अगले लफ्ज पर और वो है अला। अला का क्या मतलब होता है जनाब? अला का मतलब होता है अपॉन। अला का मतलब है पर, जैसे टेबल पर, कुर्सी पर, आप पर, मुझ पर। जैसे हम कहते हैं अंबिया के लिए हम क्या कहते हैं? अलैहिस्सलाम, उन पर सलाम हो। और जब ज़्यादा अंबिया हों तो हम कहते हैं अलैहिमुस्सलाम, उन सब पर सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। और अगर मैं 4-5 नबियों के नाम लूँ, मूसा, ईसा, दाऊद, रूहुल्लाह, अलैहिमुस्सलाम, तो अलैहि उस पर, सिंगुलर, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अस्सलामु अलैका सलाम हो आप पर। जैसे हम नमाज में कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलाम हो आप पर है अल्लाह के नबी, अलैका आप पर, अलैकुम आप सब पर। जैसे अब मैं आपसे मुलाकात करूं तो मैं कहता हूं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम हो आप सब पर, अलैकुम आप सब पर। आप तो अकेले भी होते हैं फिर भी मैं कहता हूं अस्सलामु अलैकुम। क्यों? इसलिए कि आपके साथ फरिश्ते भी तो हैं, किरामन कातिबीन भी तो हैं, तो उन पर भी सलाम भेजता हूँ, इसलिए कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम। और आपकी भी यही प्रैक्टिस है कि आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो आप उस शख्स को भी सलाम कर रहे होते हैं और उसके फरिश्तों को भी सलाम कर रहे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम, तो हम थे अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैकुम आप सब पर, अलैया मुझ पर, अलैना हम सब पर, अलैया मुझ पर, अलैना हम सब पर। तो जो आखिर वाले दो हैं वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल। और जो सेंटर वाले जो डार्क में है वो सेकंड पर्सन है और सबसे ऊपर वाले थर्ड पर्सन है। अलैया मुझ पर, अलैना हम सब पर। जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को मेराज हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप पर सलाम हो अल्लाह के नबी और अल्लाह की रहमत हो और अल्लाह की तरफ से बरकत हो। तो हुजूर ने क्या जवाब दिया? अस्सलामु अलैना, सलाम हो हम सब पर, सिर्फ मुझ पर ही नहीं बल्कि हम सब पर, मैं, मेरे सहाबा, मेरी आल, मेरे असहाब सब पर हो। व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और जितने भी नेक लोग हैं मौला उन सब पर तेरा सलाम। क्योंकि अल्लाह ताला को तो जवाब नहीं दिया जा सकता था यूं कि वालेकुम सलाम। अस्सलामु अलैकुम का मतलब होता है तुम पर सलामती हो, यानी अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। और अगर सलाम करने वाला ही अल्लाह हो तो क्या जवाब देंगे? अल्लाह ताला फरमाता है अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया अस्सलामु अलैना, हम सब पर सलामती हो, व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। तो ये देखिए बड़ा खूबसूरत नमाज में जो लफ्ज़ अलैना है, जब आदमी लफ्ज़ कहे नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, तो तसव्वुर करें कि हुजूर को सलाम कर रहा है। और जब कहे अस्सलामु अलैना तो तसव्वुर करें कि हम अल्लाह ताला की तरफ से जो सलामती और जो ब्लेसिंग्स हैं वो हम सब के लिए, और इसकी दुआ मेरे नबी ने की है। तो इस तसव्वुर के साथ वो नमाज पढ़े कि ब्लेसिंग्स और रहमत अल्लाह की तरफ से नाजिल हो रही है। तो अलैहि से कौन सुनाएगा? क्विकली मैं सुना देता हूँ। जी सुनाइए।
علیہ علیہم علیکا علیکم اینڈ ربی رب نہیں اسی کو کمپلیٹ کریں. علیہ علیہ علینا علیہ علینا. علیہ السلام علیکم. علیہ علیہم علیہم. علیہم علیکا علیکا علیکم علیہ علیہ علینا علیہ علینا. بہت خوب. علیہ علیہ علینا. جو لفظ علی ہے اس کے لام کے اوپر زبر رکھنا ہے. علیہ علیہم علیکا علیکم علیہ علینا. کہیں پر بھی لام کے اوپر کا جو زبر ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوا، یعنی وہ جو لفظ ہے وہ اس کا ساؤنڈ پراپر رہنا چاہیے. اس کے بعد پھر اس کے ساتھ جو ضمیر جوڑ رہی ہے وہ. بلال بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ اگر زیر زبر پیش نہیں ہو تو بائی ڈیفالٹ وہ پیش ہی ہوتا ہے، تو ابھی یہاں پر علیہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہاں وہ جو میں نے آپ کو بتایا فارمولا وہ ناؤن کے لیے. دین جو ہے وہ ناؤن ہے، کتاب ناؤن ہے، رب ناؤن ہے، مال ناؤن ہے، لیکن یہ لہو اور علیہ یہ پری پوزیشنز ہیں. لام یہ جو صرف لا ہے نا اس کے اندر ہو ہٹا دے تو کیا بچا؟ صرف لام. للہ یہ لام پری پوزیشنز ہیں اور علا بھی پری پوزیشن ہے. اسی طرح من اور اسی طریقے سے من کے بعد آ جاتا ہے فی. تو دو لفظوں کے ملانے کے لیے جو ہم اردو میں بھی نہیں بولتے سے یہاں تک اور انگلش میں فرام ٹو، یہ جو ہے یہ جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں، اس پر پیش نہیں آتا. اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ ویسے کے ویسے ہی ہے. جہاں چانس ہوتا ہے زبر زیر پیش کا وہاں جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ یوں سمجھ لیجئے کہ وہاں پیش ہوتا ہے جب تک کہ کوئی زبر زیر کی وجہ نہ ہو. اب میں اور مزید آگے بڑھتا ہوں. فی ہی، فی ہم، فی کا، فی کم، فی یا فینا. بلکہ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ قرآن پاک کی چند آیتوں کو ہم دیکھ لیں. اب جیسے یہاں لفظ مالوہو، کون بتائے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ مالوہو آپ میں سے. اس کا مالو. اس کا مال کیسے پتہ چلا اس کا مال؟ کیونکہ یہ ہو ضمیر ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ ہوتی ہے اس کا کے لیے یا اس کی کے لیے. دینہو اس کا دین، کتابہو اس کی کتاب، قلمہو اس کا قلم، تو مالہو اس کا مال. وامرأتہو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ امرأت کہتے ہیں عورت کو یا بیوی کو، تو وامرأتہو اس کی بیوی، اس کی بیوی یا اس کی عورت. بہت خوب. ربکا اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا رب. نہ میرا رب. نہ آپ کا رب یا تمہارا رب. آپ کا رب، آپ کا رب، تیرا رب. ربکا کیونکہ ہم نے پڑھا دینہو دینہم دینکا، یہ جو کا ہے یہ ہے سیکنڈ پرسن سنگولر کے لیے. تو ربکا آپ کا رب. ابھی آپ بولیں گے ربکا، آپ نے بولا یہاں تو ربی کا لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کے پیچھے لفظ بحمدی ہے، وہ حمدی کی وجہ سے یہ ربی ہو رہا ہے. آپ اس پر توجہ نہ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ کا ہے کہ کم ہے، ہو ہے یا ہم ہے. ہو کا مطلب ہے وہ ایک، ہم کا مطلب ہے وہ سب، اور کا اور کم اور یہ اور نہ. اسی طریقے سے اگلی آیت لکم دینکم کیا مطلب ہے؟ آپ سب کا دین. نہیں، لکم دینکم آپ کا دین آپ کے لیے. آپ کا دین آپ کے لیے. بہت خوب. آپ کے لیے آپ کا دین. لکم صرف پہلے لکم کا ٹرانسلیشن دیکھیں. لکم آپ سب کے لیے، آپ سب کے لیے. تمہارا دین. لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین. ولی دین اور میرے لیے میرا دین. یہ بھی ہم نے پڑھا ہے لی جو ہے وہ میرے لیے ہوتا ہے. آگے صلاتہم، صلات کا مطلب ہے نماز، تو صلاتہم کا کیا مطلب ہوگا؟ ہماری ان نماز. کی نماز. ان کی نماز. بہت خوب. ان سب کی نماز. صلاتہی اس ایک بندے کی نماز، صلاتہم ان سب کی نماز. صلاتکا آپ کی نماز، صلاتکم صلاتکم آپ سب کی نماز، صلاتی میری نماز، صلاتنا ہم سب کی نماز. تو یہ ہے، یہ اسٹرکچر یاد ہے تو آپ کہیں بھی اس کا ترجمہ لے سکتے ہیں. مزید آیتوں کی طرف آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم کنٹینیو کریں. اس میں بھی ہمارے پاس ابھی 4 لفظ اور ہیں. فیہ منہ انہ الیہ. فیہ، فی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فی اگر میں ہی ہٹا دوں تو یہ رہ جائے گا فی. فی کا معنی ہے انسائیڈ، اردو میں
کسی بھی چیز میں، جیسے یہ کب ہے تو میں کہوں اس میں تو یہ جو انسائڈ والا جو میں ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں فی. جیسے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سب اللہ کے لیے. ما فی السماوات، فی میں. اور من کا مطلب ہے سے، فرام، یہاں سے یہاں تک، کراچی سے دبئی تک، دبئی سے راس الخیمہ تک، تو یہ جو سے ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو من کسی بھی چیز کی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، سے مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. اس کا مطلب جو الہ ہے وہ اینڈنگ پوائنٹ ہے اور من جو ہے وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ. من کا مطلب ہے فرام اور الہ کا مطلب ہوتا ہے ٹوورڈز. ٹوورڈز بھی مطلب ہوتا ہے اور صرف ٹو بھی مطلب ہوتا ہے، یہاں تک، یہاں سے یہاں تک. من البیت الی المکتب، گھر سے آفس تک. من المسجد الی البیت، مسجد سے گھر تک. تو من کا مطلب ہے سے یا فرام اور الہ کا مطلب ہے تک. تو یہ میں نے آپ کو لفظوں کے مطلب بتا دیے. انا کا رہ گیا اور انا کا رہ گیا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. میں چاہوں گا کہ پہلے میں اس کو ریپیٹ کروں پھر آپ ریپیٹ کریں گے. اور میری خواہش یہ ہے کہ جنہوں نے اب تک نہیں بولا، اب تک جنہوں نے نہیں سنایا وہ سنائیں. تو اب اس طرح آپ سنیں گے، آپ نے سنانا ہے. فی ہی، اس میں. فی ہم، ان سب میں. فی ہی، اس میں. فی ہم، ان سب میں. فی کا، آپ میں. فی کم، آپ سب میں. فی کا، آپ میں. فی کم، آپ سب میں. فی یا، مجھ میں. فی نا، ہم سب میں. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ الفاظ استعمال بھی ہوتے ہوں، لیکن ایک اسٹرکچر ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی اگر میں ورڈ لگاؤں گا تو اس کو مجھے کمپلیٹ پڑھنا ہوگا. تو فی ہی، اس میں. فی ہم، ان سب میں. فی کا، آپ میں. فی کم، آپ سب میں. فی یا، مجھ میں. فی نا، ہم سب. من ہو، اس سے. من ہم، ان سب سے. من کا، آپ سے. من کم، آپ سب سے. منی، مجھ سے. مننا، ہم سب سے. من ہو، من ہم. من کا، من کم. منی، مننا. من ہو، من ہم. من کا، من کم. منی، مننا. سنائیے، کون سنا رہے ہیں جنہوں نے اب تک نہیں سنایا ان میں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منہا، منہم. ہاں تو کہیں بھی نہیں لکھا. منہا، لا، منہم. منکم، منہو، منہم. منکم. منہو، منی، منی. منا، مننا. منا. منہو، منہم. من کا، منکم. منی، مننا. بہت خوب. اور کون سنا رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. منہ، منہم، من کا، منکم، منی، مننا. جی بہت خوب. فی سے بھی سنا سکتے ہیں کوئی اور؟ فی ہو، فی ہم، فی ہو، فی ہم، فی فی ہی، کا، فی ہم. اس کے بعد فی کا. فی کم، فی یا، فی نا. بہت خوب، ماشاءاللہ. اگر آپ کو یاد نہیں رہتا کہ یہ فی ہی تھا یا فی ہو تھا تو جب آپ بالکل ویری فرسٹ ٹائم آپ مجھ سے سنیں تو آپ نے بس کہیں لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے. کیونکہ بعد میں آپ سلائڈز دیکھیں گے تو آپ کو زبردست نہیں لگے ہوں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کنفیوژن ہو. تو ایک آدھ لکھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر پریکٹس میں آپ کے آ جائے. آپ نے فی سے اور من سے سنا دیا. انہو، انہو کا مطلب ہوتا ہے، ان کا معنی ہے انڈیڈ، بے شک. انہو، بے شک وہ. انہم، بے شک وہ سب. انکا، بے شک آپ. انکم، بے شک آپ سب. انی یا اننی دونوں کا مطلب یہی ہے، بے شک میں. اور انا یا اننا، بے شک ہم سب. انہو، انہم، انکا، انکم، انی، انا. انہو، انہم،
बेशक वो सब, इन्नका बेशक आप, इन्नकुम बेशक आप सब, इन्ननी बेशक मैं, इन्नना बेशक हम सब। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्ना अअतैनाकल कौसर, इन्ना बेशक हम, इन्ना क्योंकि सब सिर्फ इन्ना नहीं है बल्कि ये इन्ना है, ये इसमें नून अलिफ ये ना कैसे हुआ जनाब? ये इसलिए हुआ कि ये इन यहाँ पर वाला इन है, इन्ना वाला ये वाला नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बल्कि ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल वाला है। इन्ना बेशक हम, आतैना हमने अता किया, का आपको, का मतलब होता है आप, दीनुका किताबुका रब्बुका हमने आपको अता किया, अल कौसर खैर कसीर। फसल्ली तो नमाज पढ़ो, ले रब्बी का अपने रब के लिए, वन हर और कुर्बानी दो। फसल्ली नमाज पढ़ो अपने रब के लिए और कुर्बानी दो। तो बहरहाल आपने ये समझ लिया इनको। अब अगर लफ्ज़ इन्ना जो हमने पढ़ी है लास्ट, वो भी अगर आप सुना दें तो एक बड़ा अच्छा हो जाएगा। जी, अब जो सुना चुके थे वो भी अब दोबारा अगेन हिस्सा ले सकते हैं, दोबारा सुना सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा ना रह जाए कि जिसने सुनाया ना। जी, इन्नहु इन्नहुम इन्नका इन्नकुम इन्नी इन्नना। आज तो आप लोगों ने माशाल्लाह सुनाया, लेकिन कुछ ने देख के सुनाया, कुछ ने बगैर देखे सुनाया। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें ये चीज़ें आप, क्योंकि आपको ये पूरी जो प्रेजेंटेशन है वो मिल जाएगी, आप रिपीट कर सकते हैं। जो लेक्चर है वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, आप दोबारा सुनना चाहें दोबारा सुन भी सकते हैं। अच्छा, क्लास जो है वो हमारी अल्टरनेट डेज में है, तो जो आपके पास जिस दिन क्लास नहीं है उस दिन आप सेम टाइम पर भी इस क्लास को सुन सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो शुरू के 5-7 मिनट आप सुनाएंगे अगर मौका हुआ, और अगर शुरू में सब ने ये किया कि हम 5-7 मिनट बाद ही जाएंगे तो फिर हम आखिरी 5-7 मिनट में सुनेंगे। जिस तरीके से आज हमने इंट्रोडक्शन को मौखर किया, इस तरह हम सुनना भी मौखर कर सकते हैं। तो इसके बाद अब मैं चाहूँगा कि एक और स्लाइड आपको मैं दिखा दूँ। इसमें क्या है, एक और लफ्ज़ आपको मैं बता देता हूँ और इंशाल्लाह मज़ीद जो हमने पढ़ा है वो मज़ीद आपका परफेक्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। वो है लफ्ज़ अन। अन रह गया था तो अन पढ़ लीजिए। अन का क्या मतलब? अन का मतलब भी है से, लेकिन ये कहाँ इस्तेमाल होता है? जैसे आपने सुना होगा हम सहाबा के नाम के साथ कहते हैं रदियल्लाहु अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हुआ। रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उन सब से राजी हुआ। तो जब बात हो रही है किसी एक थर्ड पर्सन की तो अन्हु, और जब बात हो रही है बहुत सारों की और वो थर्ड पर्सन है तो अन्हुम। और मैं कहूँ रदियल्लाहु अन्का, इसका मतलब होगा अल्लाह आपसे राजी हो। रदियल्लाहु अन्कुम, अल्लाह आप सब से राजी हो। अन्नी, मुझसे। अन्ना, हम सब से। जैसे हम कहते हैं फ़अफ़ु अन्ना, ऐ अल्लाह हमसे हमारे गुनाहों को बख्श दे। फ़अफ़ु, माफ़ कर दे। अन्ना, हमसे, यानी हमसे हमारी खताएं। अन्नी, मुझसे। कहीं कहीं दुआ में आपने लिखा देखा होगा अन्नी, फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फ़अफ़ु अन्ना, ऐ अल्लाह हम सबको माफ़ कर दे। कभी आप कहते हैं रब्बी, ऐ मेरे रब। कभी कहते हैं रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार। तो आज की क्लास में आपने ये तो समझ लिया कि रब्बी और रब्बना का क्या फ़र्क है, और इसी तरीके से अन्नी और अन्ना का क्या फ़र्क है, और मिन्नी और मिन्ना का क्या फ़र्क है, और इसी तरीके से अनहु और अनहुम, सहाबा के नाम के साथ हम क्या लगाएं, अनहु लगाएं या अनहुम लगाएं। तो भाई अगर किसी एक की बात हो रही हो तो अनहु कहो, और अगर एक से ज़्यादा की बात हो रही हो तो अनहुम कहो। अनहु, अनहुम, अनका, अनकुम, अन्नी, अन्ना। तो ये अन वाला भी कोई सुना दे तो मैं समझूंगा कि ये अच्छा हो गया कि जो हमने पढ़ा वो सब आपने सुना। जी, अनहु, अनहम, सुनाइए अब्दुल मतीन का, कंटिन्यू। अनका, अनकुम, अन्नी, अन्ना। बहुत खूब, माशाअल्लाह। नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये बगैर देखे सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
जो अब जब सुनाए लफ्ज अन आपने पढ़ लिया तो आप अनहु, क्या मतलब है इसका? कोई अनहु उनका, उसका, उससे, उसका, अनहु उससे, कोई और भी बता सकता है, बल्कि मिलके भी कह सकते हैं। अनहु का क्या मतलब है? उसका, उससे, उससे। उससे, इन्नहु, इसका क्या मतलब है? इन्नहु, बेशक उसका, बेशक वो, बेशक, बेशक वो, इन्नहु बेशक वो, बिल्कुल ठीक है। इन, ये नीचे इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना इसका क्या मतलब है? हमने, बेशक हमने, इन्ना का मतलब है बेशक बेशक, हमने, तो वो उसको बरकरार रखा। तो ये जो लाइट ब्लू से, स्काई ब्लू से जो इसको मैंने हाईलाइट किया है, ये अन और इन्ना, क्योंकि इनको बाद में हमने पढ़ा। अनहु, इन्नहु, अनहु उससे, इन्नहु बेशक बेशक, वो, अन से, इन्ना बेशक हम, और इन्ना सिर्फ बेशक। अब चंद आयतों का मैं तर्जुमा भी कर देता हूँ ताकि इसकी बरकत भी मिले। फसब्बिह, तो तस्बीह कीजिए, बिहम्द रब्बिका, अपने रब की हम्द के साथ, वस्तगफिरहु, और उससे मगफिरत चाहें, इन्नहु बेशक वो, कान तव्वाबा, बहुत तौबा कबूल करने वाला। तो जब आप मजीद क्लासेस लेते जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप और नाउन वोकैब्स भी सीखते जाएंगे इंशाल्लाह और आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए, आपने लफ्ज़ लाम पढ़ा आज, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए। तो लिल मुसल्लीन का क्या मतलब होगा? मुसल्ली का मतलब होता है नमाजी। उन सब नमाजियों के लिए, उन सब नमाजियों के लिए, उन सब नमाजियों के लिए। अब क्या है उन सब नमाजियों के लिए? तो एक और बात समझते चलिए। इरशाद होता है फवैलुल लिल मुसल्लीन, खराबी है उन नमाजियों के लिए। कौन से नमाजियों के लिए? यहाँ वक्त करना मना है। अल्लदीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो जो अपनी नमाजों से भूले हुए बैठे हैं, जिन्होंने अपनी नमाजों को भुला दिया है। तो फवाइलुल लिल मुसल्लीन करके ब्रेक करके रुकू नहीं कर सकते आप। तो जब आप ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको ये भी पता चलेगा कि भाई नमाज में क़िराअत करते हुए कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ स्टॉप लेना चाहिए, कहाँ स्टॉप नहीं लेना चाहिए। वरना अगर यहाँ वक्त कर लिया तो माना ही गलत हो गए। आपने मतलब कर दिया फवाइलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए खराबी है। और भाई नमाजियों के लिए खराबी नहीं है, नमाजियों के लिए तो भलाई है। उन नमाजियों के लिए खराबी है अल्लदीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो जो अपनी नमाजों से भूले हुए हैं। साहून साहब से है, जिन्होंने अपनी नमाजों को भुला दिया है, उन नमाजियों के लिए खराबी है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज की पाबंदी की भी तौफीक अता फरमाए। हम कुरान पढ़ें, समझें, नमाजें पढ़ें, अपने रब अज़्ज़ा वजल के करीब हों। परवरदिगार हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। तो ये जो आज हमने पढ़ा है वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ, आप इसको रिवाइज भी कर सकेंगे और सुना भी सकेंगे। शफीक उर रहमान साहब ने कहा अपना तारुफ करवाएं। तो जिस तरीके से आप जानते ही हैं, मेरा नाम बिलाल अहमद मदनी है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले ही दिनों हमने एक कोर्स, आज हम कॉन्फिडेंस के साथ यूँ बात कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा कोर्स एक बार हमने करवा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरीके से कैसर भाई मेरे सामने इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं, अहमद भाई हैं, एहसन भाई हैं, ये वो हैं जो ये कोर्स कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करने के बाद अब ये खुद भी ट्रांसलेशन एक हद तक कुछ ना कुछ कर सक रहे हैं, अंडरस्टैंड कर सक रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कुरान का पैगाम आम हो, लोग खुद से तर्जुमा करना सीखें, खुद से कुरान को समझें। जब नमाज में तरावी में खड़े हों, जब शबीने में तरावी में खड़े हों, या जब क़यामुल लैल में खड़े हों और इनके कानों में क़िराअत कुरान हो, तो इनके आंसू बहें, इनके दिल अल्लाह के करीब हों। और वो कब करीब होंगे? कि जब वो कुरान जो पढ़ा जा रहा है उसको वो समझ रहे होंगे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या था कि आए थे हुजूर को कत्ल करने के इरादे से, लेकिन जब कुरान की आयतें कानों के ज़रिए दाखिल हुई तो उन्हीं पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। वो कैसा कुरान था कि सहाबा सुनते ही मुसलमान हो जाते थे, नॉन मुस्लिम सुन के मुसलमान हो जाते थे और सहाबा सुन के तो रोने लगते थे। तो वो कुरान हम खुद से अंडरस्टैंड करें, समझें, ताकि हमारे दिल में। बहरहाल तारुफ की बात तो मैंने अपना नाम बताया आपको। जो मेरा ताल्लुक़ है या जो मेरे काम की नौयत है वो ये कि दुबई में हलाल सर्टिफिकेशन में एज अ मुफ्ती, एज अ इस्लामिक स्कॉलर में अपनी खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह सर अंजाम देता हूँ। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में 3 दिन तफसीर कुरान और हदीस और सूरह कहफ की तिलावत और ये तमाम सिलसिले भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ूम के ज़रिए इवनिंग में रात को जारी रहते हैं। इसमें भी आप शामिल हों
تو آپ مختصراً جو اپنا تعارف کروانا چاہے وہ اپنا نام, کہاں سے تعلق ہے, اگر اپنا پیشہ بتانا چاہیں تو بتائیں, نہ بتانا چاہیں تو آپ کو اختیار. جی رینڈملی کوئی بھی کہہ سکتے ہیں, اگر میں ایک سے پوچھوں گا تو بہت دیر لگ جائے گی. جی میرا نام عبد المتین ہے, تعلق میرا اسلام آباد راولپنڈی سے ہے, اور ادھر میں ابوظہبی گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتا ہوں. ابوظہبی گورنمنٹ میں, ماشاء اللہ, بہت خوب, اللہ آپ کو برکت دے. مزید السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سلمان صاحب. احسان اتاری, دبئی دیرہ میں رہتا ہوں اور ہوٹل کا جاب کرتا ہوں. ماشاء اللہ, بہت خوب. مزید السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا نام ڈاکٹر سلمان کیکر ہے. میرا تعلق لاہور سے ہے, اس وقت لاہور میں ہوں اور فریکوینٹلی آنا جانا رہتا ہے. نیوٹریشنسٹ ہوں کہہ دیں, اور فارمنگ کرتا ہوں. پروفیشن جو ہے وہ اسٹارٹ فارمنگ اور کیٹل فارمنگ, ایگریکلچر فارمنگ ہے. بہت خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ مختلف جگہوں سے تعلق رکھنے والے اور مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے ساتھ ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو منور فرمائے. جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر. مزید میرا نام عباس رضوی ہے, میں دبئی میں رہتا ہوں اور میں ایک بزنس مین ہوں. ماشاء اللہ, بہت خوب. مزید کیا مزید السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد عمران ہاشم ہے اور میری رہائش شارجہ میں ہے اور ہمارا گولڈ کا کام ہے. ماشاء اللہ, محبوب, اللہ برکت دے آپ کو. جی تو اللہ تعالیٰ سب کی حاضر کرے. چلیے جناب, کوئی سوال ہو آج کی پوری کلاس سے متعلق, آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام جواد محمود ہے, میں بیسک فیصل آباد سے ہوں اور ادھر دبئی ڈیرہ میں کام کرتا ہوں ایز اے سیلز مین. ویلکم, ماشاء اللہ, مرحبا. میرا نام شفیق الرحمان ہے اور ایک آڈٹ فرم میں پارٹنر ہوں, اور آئی بلانگ فرام گوجرا which is the small city of فیصل آباد, living in Emirates from the last 17 years. ماشاء اللہ, بہت خوب. آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں, ویلکم. چلیں اللہ تبارک. السلام علیکم بلال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یاسر بھائی. میرا نام یاسر ہے, ابوظہبی اسلامک میں کام کرتا ہوں سیلے ڈویژن میں. بائی پروفیشن میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان سے, ACCA اور CA. بہت خوب, ماشاء اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام راشد ہے اور میں پاکستان ڈیرہ غازی خان سے ہوں اور پچھلے 30 سال سے UAE میں ہوں, اور میں ایز اے ٹیکس ایجنٹ کام کرتا ہوں یہاں پہ دبئی میں ATH کے ساتھ. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اچھا, یہ کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کورس کرنے کے لیے کیا پورا قرآن پاک حفظ ہونا ضروری ہے؟ ایسا نہیں. کیا آدھا قرآن پاک حفظ ہونا ضروری ہے؟ تو ایسا بھی نہیں. قرآن پاک بالکل صحیح 100% صحیح پڑھنا آتا ہو یہ ضروری ہے؟ تو ایسا بھی نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ قرآن پاک نہ پڑھیں, قرآن پاک پڑھتے بھی جائیں, لیکن یہ نہ سوچیں کہ اگر مجھ سے پڑھا نہیں جاتا تو میں سمجھ بھی نہیں سکتا. انشاءاللہ عز و جل اس کورس میں ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی آیات ہی انڈرسٹینڈ کرنی ہے تو وقتاً فوقتاً تلاوت کا بھی موقع ملتا ہے. یعنی ایک آیت کو آپ پڑھیں گے, پھر ترجمہ کریں گے, پھر پڑھیں گے, پھر ترجمہ کریں گے, تو انشاءاللہ ضمناً ہماری کچھ نہ کچھ تلاوت قرات بھی درست ہو جائے گی. آپ کہیں یار آپ بیسک کورس کیوں نہیں کرا رہے, پڑھنا ہمیں آتا نہیں, آپ سمجھانے چلیں. بھائی اگر آپ کو کس نے منع کیا, آپ پڑھیں. پڑھنے کے لیے بھی الگ پلیٹ فارم ہے, بالکل پڑھیے, قرآن پاک بھی پڑھیں اور سمجھیں بھی. تو بہرحال جس کا جیسا ذوق, اور پڑھنا بھی ضروری ہے اور سمجھنا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ دونوں پر عمل کی توفیق عطا کرے. مزید بلال بھائی, اگر ایک بار سمجھنا شروع کریں گے تو پھر اس کا سگنیفیکینس بھی پتہ چلے گا کہ اس کو پڑھنا کا صحیح طریقہ کتنا ضروری ہے. جی ہاں, جی ہاں, جی جی میں پتہ چلے گا. آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہاں اگر عین میں نے پڑھا ہے تو اس کا ٹرانسلیشن یہ بن رہا ہے, اور اگر عین کو حمزہ پڑھ دوں یا ہا کو ہا پڑھ دوں, الحمد کو الحمد پڑھ دوں, اور قل هو اللہ احد میں موٹے والے قاف کو باریک والا قاف قل هو اللہ احد پڑھ دوں, تو مطلب کتنا چینج ہو جائے گا. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیکھنا کتنا ضروری ہے. قل هو اللہ احد کا مطلب ہے کہو اللہ ایک ہے, اور باریک والا کاف ہوگا قل, تو اس کا مطلب ہوگا کھاؤ اللہ ایک ہے. معنی ٹوٹلی چینج.
تو کتنا ہم کہاں سے کہاں نکل گئے. جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی غلطیوں سے بچے رہیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. میں چاہوں گا کہ کیسر بھائی اپنا نمبر جو ہے وہ زوم چیٹ پر بھی ایک بار ڈراپ کر دیں تاکہ جنہوں نے اب تک اپنی رجسٹریشن نہیں کروائی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے ساتھ کتنے آن بورڈ ہیں جو آگے چلیں گے تاکہ ہم ان کی کلاس کو فائنل کر لیں. تو کیسر بھائی اگر اپنا نمبر دے دیں باقی لوگ ان سے رابطہ کر لیں اور اس کو کمپلیٹ کر لیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.